السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن قال أولو كنا كارهين۔ 9ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام ایک نبی تھے اور شہر مدین میں نبی بنا کے بھیجے گئے تھے، تو ان کی قوم میں کئی اخلاقی بیماریاں تھیں۔ مشرک تو تھے ہی، یہ تو عام سی بات تھی، اور شرک کے ساتھ جب تو تجارتی اور اخلاقی گراوٹ ان کے یہاں تھی وہ یہ تھی کہ ڈنڈی مارتے تھے، پیسہ پورا لے لیا، مال تول کے دیا تو کم دیا۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام نبی کا کام ہوتا ہے بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ دکھانا، تو انہوں نے جب سمجھانے کی کوشش کی تو یہ ان کے راستوں میں بیٹھ جاتے تھے۔ کوئی اگر ان سے ملنے کے لیے جاتا تو اسے روکتے تھے، وہاں مت جاؤ، وہ بگڑا ہوا آدمی ہے، ادھر کہاں جا رہے ہو؟ تو یہ حضرت شعیب علیہ السلام سے ملنے کے لیے اصحاب مدین کو منع کیا کرتے تھے۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام کو ان لوگوں نے دھمکی دی کہ خبردار، تم ہماری اصلاح کرنے آئے ہو، تم مان جاؤ، اور تم اور تمہارے جتنے بھی ساتھی ہیں وہ آپس اسی دین میں پلٹ آؤ جہاں پہلے تھے، اور اگر نہیں مانو گے تو تمہیں شہر سے نکال دیں گے۔ تو اللہ رب العالمین کو یہ بات پسند نہ آئی، انہوں نے اس کے نبی کو شہر سے نکالنے کی بات کی تھی، اس کے رب نے ان تمام ظالموں کو دنیا سے نکال دیا۔ میرے نبی کو شہر سے نکالنے کی بات کرتے ہو، ہم نے تمہیں دنیا سے نکال دیا، تمہارے نام و نشان کو یادگار بنا دیا ہے، اور تمہارا ظلم رہتی دنیا تک باقی رہے گا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کو یہ لوگ دھمکی دینے لگے، ستانے لگے، ان کے چاہنے والوں پر طرح طرح سے ظلم و ستم کا پہاڑ توڑنا شروع کیا ان لوگوں نے۔ اور جب نہیں مانے، تجارتی معاملہ وہی تھا، شرک کا معاملہ وہی تھا، بت پرستی کا معاملہ وہی تھا، قبر پرستی کا معاملہ وہی تھا، ساری اخلاقی گراوٹیں جب سدھرنے کو تیار نہ ہوئے تو اللہ رب العالمین نے بیک وقت یکے بعد دیگرے 3-4 عذابوں کا نزول کر دیا۔ پہلے تو آسمان سے پہ بدلیاں دکھائی دینے لگیں، انہوں نے سمجھا بارش ہے، وہ ظاہراً بارش تھی، باطن ان کے موت کا طوفان لے کے آئی تھی۔ بادل اٹھے، آسمان سے برسات شروع ہوئی، ادھر سے زلزلہ آیا، ادھر سے آندھی آئی، ادھر سے برسات آئی، ادھر سے ایک چیخ نکلی، پوری کی پوری قوم آنے واحد میں اوندھے منہ زمین پہ پڑی ہوئی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا ان کھنڈرات کو دیکھ کر کہ شاید اس سے پہلے کوئی قوم یہاں پہ آباد ہی نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ اس قوم کے ساتھ اللہ رب العالمین نے یہ سلوک کیا تھا۔ اس کے بعد
نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 خصوصیات کو رب کریم نے بیان فرمایا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی خصوصیت تو یہ تھی الذین یتبعون الرسول النبی، کہ وہ رسول ہیں، اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ نبی ہیں، اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ امی ہیں۔ کسی استاذ کے پاس جا کے، کسی مدرسے میں جا کے، کسی استاذ کے سامنے زانوئے تلمس طے نہیں کیا ہے، کسی کی شاگردی اختیار نہیں کی ہے، لیکن رب نے انہیں جو کلام مقدس دیا وہ دنیا سے سب سے عظیم کتاب سے نوازا تھا، جہاں پوری کائنات کا علم ختم ہو جاتا ہے میرے حضور کا علم شروع ہوتا ہے۔ یہ علم کی قدر و منزلت کا معاملہ تھا۔ تو پہلی بات تو یہ رسول ہیں، اور دوسری بات نبی ہیں۔ ہر رسول نبی ہوتا ہے مگر ہر نبی رسول نہیں ہوا کرتا۔ رسول وہ ہے جو صاحب کتاب ہو، اور نبی وہ ہے جو آپ کے پیغام کو دنیا میں پہنچانے کے لیے آیا ہو، جس علاقے میں اور جس شہر میں بھی اسے بھیجا گیا ہو۔ تو آپ رسول بھی ہیں، آپ نبی بھی ہیں، اور آپ امی بھی ہیں۔ یہ 3 خصوصیت۔ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، ایسا نہیں ہے کہ آپ کے فضائل اور آپ کی عظمتوں کا بیان صرف قرآن مجید میں موجود ہے۔ آپ کی فضیلت کا تو عالم تھا کہ دنیا میں آپ بعد میں آئے، تورات و انجیل میں تذکرہ پہلے کر دیا گیا۔ تورات والانجیل، یہودی اور عیسائی وہ نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک خصوصیت کو جانتے تھے کہ فلاں نبی آئے گا، اس کے اندر یہ خصوصیت ہوگی اور اس کا یہ مرتبہ ہوگا۔ پیدا بعد میں کیا ہے، خصوصیت پہلے لکھ دیا ہے۔ یہ میرے رسول کی فضیلت ہے۔ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، آپ کے فضائل تورات میں بھی موجود ہیں اور انجیل میں بھی موجود۔ یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، آپ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ یہ بھی آپ کی خصوصیت تھی۔ اور شریعت نے جسے اچھا کہا ہے وہ بھلائی کا کام ہے، جسے برا کہہ دیا وہ منکر کام، اور جو بھلائی اور برائی کے کام کو انجام نہ دے وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ اور جو دنیا میں نبی اور رسول کے احکام کو نافذ کر کے دنیا میں امر بالمعروف والنہی عن المنکر اور دین تبلیغ کے اصلاح کا فریضہ انجام نہ دے، اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ اگر ہم اس روئے زمین پہ اصلاح کا کام نہیں کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے۔ تو آپ بھلائی کا حکم دیتے تھے اور برائی سے روکتے تھے۔ ایک چوتھی اور پانچویں خصوصیت تھی، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور پاک چیزوں کو آپ نے حلال قرار دے دیا اور ناپاک چیزوں کو آپ نے حرام قرار دے دیا۔ جو پاک چیزیں تھیں انہیں کہا کھاؤ، اور جو خبیث چیزیں تھیں یہ نبی ان چیزوں سے منع کرتا۔ اور ایک خصوصیت جو نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تھی سب سے اہم، اور اس امت پہ جو عظیم احسان کیا ہے، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، کہ وہ بوجھ جو دوسرے قوموں پہ ان کے ظلم اور سرکشی اور طغیان کے سبب اللہ نے ڈال دیا تھا، اس نبی نے اپنی امت سے اس بوجھ کو ہٹا دیا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں اگر ایک کپڑے میں گندگی لگ جاتی تھی نا تو دھلنے سے کام نہیں ہوتا تھا، کپڑا کاٹنا پڑتا تھا۔
یہ ان کے سرکشی کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے یہ ان کے اوپر جو ہے ایک مضبوط معاملہ کیا، ان کی سرکشی کی بنیاد پہ ہوا۔ تو اگر گندگی اور پیشاب لگ جائے تو کپڑا کاٹنا پڑتا تھا، دھلنے سے کام نہیں بنتا تھا، اور نبی نے یہ معاملہ آسان کر دیا، دھل لو اور صاف ہو جائے گا، نماز پڑھنے آ جاؤ۔ اور دوسرا یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اگر کسی نے کسی کا قتل کر دیا ہے تو وہاں دیت نہیں تھی، وہاں معافی کا بھی تصور نہیں تھا، گردن اڑائی ہے تو گردن اڑائی جائے گی۔ اور نبی نے امت پہ یہ عظیم احسان کیا ہے کہ قتل کرنے والا، مقتول کے وارثین اگر قاتل کو معاف کرتے ہیں تو اسے معافی تصور کیا جائے گا۔ اگر کچھ مال اور درہم و دینار لے کے چھوڑ دیتے ہیں تو اسے اسلام کا قانون تصور کیا جائے گا۔ اور ان کے یہاں تصور نہیں تھا، اگر کسی کو مارا ہے تو اسے بدلے میں مارا جائے گا، مال دے کے بھی چھٹکارا نہیں تھا اور معاف کرنے پہ بھی چھٹکارا نہیں تھا۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ تو یہ نبی وہ ہے جو پہلے امتیوں پر مشکلیں تھیں، ان مشکلوں کو اور ان گارے بارے گراں سے اتار کے اپنی امت کو آسان دین پہ لا کے کھڑا کیا۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ۔ تو وہ لوگ جو اس نبی کی اتباع کرتے ہیں، اس پہ ایمان لاتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کے دین کی مدد کرتے ہیں، اور اس قرآن کی پیروی کرتے ہیں جو آسمان کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، انزل ماہو فاولئک ھم المفلحون۔ دنیا والوں کو بتا دیجئے کہ یہ کامیاب لوگ ہیں۔ تو یہ 9 خصوصیات تھی جو اللہ رب العالمین نے نبی محترم علیہ السلام کی اس آیت کریمہ میں بیان فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب بنایا اللہ نے تو ان کی پیٹھ سے ساری ذریت کو نکال دیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کی پیٹھ سے ساری ذریت کو نکال دیا۔ ابن آدم جتنی بھی دنیا میں آئے گی، آدم علیہ السلام سے لے کر اور سور میں پھونک مارے جانے تک، سب کو حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹھ سے نکالا اور کہا الستُ بربکم، میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں ہوں؟ تو اولین اور آخرین تمام کے تمام لوگوں نے کہا کہ اللہ تو نے پیدا کیا ہے تو تجھے اپنا رب مانتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پوری دنیا کا رب اللہ ہے، اور پوری دنیا کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور پوری دنیا کے لوگ مسلمان پیدا ہوئے، یہ بھی معلوم ہوتا ہے۔ تو جب سب کے باپ حضرت آدم ہیں تو یہ دنیا میں جتنے پوتے ہیں سب جھگڑا کیوں کرتے ہیں؟ سب کے ابا تو آدم علیہ السلام ہوئے۔ اب کوئی مانتا ہے ان کے بھی ابا ہیں، نہیں مانتا ان کے بھی ابا ہیں، یہودی مانے نہ مانے اس کے بھی باپ ہیں، عیسائی مانے نہ مانے اس کے بھی باپ ہیں، ہندو مانے نہ مانے وہ بھی اس کے بھی باپ ہیں، کرسچن مانے نہ مانے اس کے بھی باپ ہیں، بودھ دھرم کا ماننے والا مانے نہ مانے اس کے بھی باپ ہیں۔ تو گویا جب سب کے باپ ہے کہ تو پوتوں کو لڑنا نہیں چاہیے۔ میں ہندو ہوں، وہ عیسائی ہے، وہ سکھ ہے، یار یہ تو محبت کا سودا ہے، اور یہ اسے ہی ملتا ہے جسے وہ عطا فرماتا ہے۔ تو تمام کے تمام لوگوں نے جنہیں حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے نکالا، کہا اللہ تو رب ہے، ہم تجھے مانتے ہیں۔ کہا دیکھو میں نے گواہ بنانے کے لیے تمہیں نکالا ہے تاکہ قیامت کے دن مکر مت جاؤ کہ مجھے تو خبر ہی نہ تھی، میں کیا کروں۔ دیکھو گواہ بنا دیا ہے، تم سب کے سب مسلمان ہو، سب کے سب ایک رب پہ ایمان لانے والے ہو، بعد میں مکر گئے تو میں نہیں جانتا ہوں۔ قالوا بلا شہیدنا، تو انہوں نے کہا گواہی دیتے ہیں کہ عرش والے تو ہمارا معبود ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا۔ وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ فرعون میں اپنے رب کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں۔ تو فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو رسول تو بن کے آئے ہو،
تو تمہیں رسول کیسے مان لوں؟ کوئی معجزہ ہے تمہارے پاس؟ ایسے کیسے مان لوں؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بہت سے معجزات سے نوازا تھا۔ کہا معجزہ ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے معجزے کو فرعون کے سامنے رکھا تو اس نے کہا اچھا یہ تو جادو ہے، تم جادو سے لڑنے آئے ہو، میں جادوگروں کا ڈھیر لگا دیتا ہوں، ابھی معلوم ہو جائے گا تمہیں۔ تو اس نے تمام بڑے بڑے جادوگروں کو مل کے بلوا لیا کہ ایک جادوگر آیا ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو تمام جادوگر پہنچ گئے، اور جادوگروں نے ایک اچھی بات یہ کی تھی، قالوا یا موسیٰ اما ان تلقیا و اما ان نکون نحن الملقین۔ جب سارے جادوگر جمع ہو گئے، اب یہ ہوا کہ مقابلہ ہوگا، تو جادوگر جو آئے تھے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اتنا ادب کیا کہ پوچھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، پہلے آپ جادو کو دکھائیں گے یا میں جادو کو دکھا دوں؟ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جادوگروں کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ادب و احترام کا وہ تقاضا تھا کہ اللہ نے پورے جادوگروں کو اسلام لانے کی ہدایت عطا فرما دی، سب مسلمان ہو گئے۔ ایک ادب کرنے کی بنیاد پر سارے جادوگروں کو ہدایت دے دیا۔ لہٰذا علماء کی عزت کرو، ہدایت پہ رہو گے، یہ بنیاد یہاں سے ملتی، علماء کی عزت کرو۔ ادب کا یہ تقاضا تھا، تم ڈالتے ہو میں ڈالوں؟ موسیٰ علیہ السلام نہیں، آپ ڈالو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ ڈالو۔ انہوں نے پوچھا، یہ ان کے ادب کا تقاضا تھا، اور اس ادب سے موسیٰ کا رب خوش ہوا، اسلام میں لانے کی سعادت عطا فرما دی۔ تو جادوگروں نے اپنے جادو دکھائے، اور جب جادوگر فرعون کے پاس آئے تو کہا یہ بتاؤ، کرتب دکھانے کے لیے تو بلا لیے ہو، اور تمہارا اقتدار آج خطرے میں ہو، تم کہتے ہو میں بھی اللہ ہوں، تو یہ بتاؤ اگر ہم جنگ کو جیت گئے تو کچھ مال وال ملے گا ہمیں کہ نہیں ملے گا؟ تو کہا کہ مال بھی ملے گا اور عہدہ بھی ملے گا، دونوں ملے گا۔ انکم من المقربین، تم جنگ جیت جاؤ میں مال سے بھی نواز دوں گا، عہدے سے بھی نواز دوں گا۔ آدمی کے دن میں جب ایمان کی سعادت نہیں ہوتی ہے تو اسے مال اور پیسہ ہی دکھائی دیتا ہے۔ یہ وہی جادوگر تھے جو مال ڈھونڈ رہے ہیں، پیسہ ڈھونڈ رہے ہیں، اور وہی جادوگر جب مسلمان ہو گئے تو آخرت ڈھونڈنے لگے تھے۔ اور بات یہ بھی نکل کے آئی کہ ایک مولوی کو دین کا کام صرف پیسے کے لیے نہیں کرنا چاہیے، پیسہ رب دے دے یہ اس کی عطا ہے، کام اس کو دین کے لیے کرنا چاہیے۔ دائی دو قسم کے ہوتے ہیں، دائی ہدایت اور دائی ضلالت۔ اگر دین کو دین سمجھ کے رب کے لیے وہ دین کا کام کرتا تو دائی ہدایت ہے، اور صرف مال کے لیے کرتا ہے دنیا میں اور کوئی مقصد نہیں ہے تو وہ دائی ضلالت ہے، وہ گمراہ دائی مانا جائے گا۔ اللہ کسی کو نواز دے یہ اس کی عطا ہے، اور یہ لوگوں کا کام ہے ان کا خیال رکھیں، لیکن اس کی نگاہ صرف پیسے پہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو تمام کے تمام موسیٰ علیہ السلام جب انہوں نے اپنا کرتب دکھا دیا جادوگروں نے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا، یہ تھوڑا گھبرانے لگے جب دیکھا ان کی جادوگری کا تماشا، ان کی تعداد بھی کثیر تھی، تو ذہن میں تھوڑا دل میں خوف پیدا ہوا۔ اللہ نے سکینت نازل فرمائی، کہا گھبراؤ نہیں موسیٰ، جو ہے وہی ڈال دو زمین پہ۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو عصا تھی، اب وہ ڈنڈی ہمیشہ لیے رہتے تھے، وہ قوم اتنی بدمعاش تھی، بے معجزہ، دنیا میں اترتی نہیں قومیں، جو ضرب کلیمی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا۔ وہ اتنی بدمعاش قوم تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہمیشہ ڈنڈی لے کے رہنا پڑتا تھا، انہیں بکریوں کی طرح ہانکتے تھے پوری قوم کو۔ یہ اتنے ظالم اور سرکش لوگ تھے، ہمیشہ بدمعاشی کیا کرتے تھے، بڑے عجیب و غریب لوگ تھے، ان کے لیے ہانکنے کے لیے ڈنڈی رکھنا پڑتا تھا۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اپنی عصا ڈالی، وہ اژدہا سانپ بن گیا اور سارے جادوگروں کے جادو کو نکل کے کھا گیا۔
فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رب موسیٰ و ہارون، جتنے جادوگر تھے سب سجدے میں گر گئے۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ، اے ذات میں تو جادوگر ہوں، میں جان چکا ہوں یہ جادوگر نہیں، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہے، رب موسیٰ و ہارون۔ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لا چکے ہیں۔ اب بڑا ٹینشن پیدا ہوا فرعون کو، کہا یار یہ تو پانسا ہی پلٹ گیا۔ اب دیکھیں نیتا اپنی کرسی بچانے کے لیے کتنی حرکتیں کرتا ہے، اب اسے دھونس جمانا تھا ساری امت میں، ساری قوم میں، تو کہنا اچھا تم لوگوں نے یہ اندر اندر معاملہ طے کر رکھا تھا، یہ میچ فکس تھا پہلے سے کہ ہم یہ کریں گے اور تمہیں یہ کرنا ہے۔ اچھا اب میں تمہیں بتاؤں گا، تم تمام کے تمام لوگ سدھر جاؤ اور مجھے رب مان لو، ورنہ ایک ہاتھ کٹواؤں گا ایک پاؤں کٹواؤں گا۔ تو جادوگروں نے کہا کہ جب جادوگر تھے تب تھے، جب آئے تھے تب مال کے لیے آئے تھے، اب اللہ کو سجدہ کر لیا، اب آخرت کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ مال وال سے محبت نہیں رہی۔ آدمی کے دل میں جب دین کی توحید آ جاتا ہے، ایمان کی چاشنی پیدا ہو جاتی، آئے تھے مال مل جائے گا، عہدہ مل جائے گا، اور پھر انہوں نے کہتا ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، تو کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہاتھ بھی کاٹ دو پاؤں بھی کاٹ دو جان بھی لے لو، مجھے تو جنت دکھائی دے رہا ہے۔ یہ ایمان اور یہ توحید کی دولت تھی۔ سارے کے سارے جادوگر مسلمان ہو گئے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ ہمارا تو مقصد ہی یہ ہے کہ ہم مسلمان بنیں اور ہم اللہ والے بنیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو، شاید تم پہ رحم کر دیا جائے۔ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی تھی، دشمنان اسلام نے ایک پلاننگ کی کہ یہ لوگ جب مسجدوں میں جا کے نماز پڑھیں قرآن پڑھیں تو خوب ہلہ گلہ کرو، شور مچاؤ، تاکہ قرآن کوئی اور نہ سن پائے، کوئی اور نہ سمجھ پائے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس موقع پہ کہا کہ ارے ظالموں، یہ میرا بھیجا ہوا دین ہے، کلام ہے، کم سے کم جب اسے پڑھا جائے تو خاموش ہو جایا کرو۔ اس آیت کریمہ کو لے کے ہمارے ہی علماء نے اس سے استدلال یہ کیا کہ جب کھڑے ہوں گے تو سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی۔ حالانکہ قرآن مجید میں جو آیتیں نازل ہوتی ہیں اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، اس کی ایک جگہ ہوتی ہے، اس کا ایک مقام ہوتا ہے۔ کوئی بھی آیت نازل ہوئی ہے تو اپنا اس کا ایک مقصد ہے، اپنی اس کی ایک جگہ ہے۔ کسی چیز کو کہیں دوسری جگہ پہ لا جا کے فٹ کر دینا ہے، یہ خیانت ہے۔ کہاں آیت نازل ہوئی، کس مقصد میں نازل ہوئی، اور ہم نے کہاں لے جا کے اسے فٹ کر دیا۔ مقصد یہ ہے، مشرکین مکہ کو کہا جا رہا ہے، دشمنان اسلام کو کہا جا رہا ہے کہ ارے خاموش رہو، شاید میں تم پہ رحم فرما دوں، خاموش ہو جاؤ۔ اس کو سورہ فاتحہ پہ لے جا کے فٹ کر دیا، کچھ بھی نہیں پڑھنا۔ لا صلاۃ لمن لم تقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز بارگاہ رب العالمین میں قبول ہو ہی نہیں سکتی جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھا ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سورہ فاتحہ پڑھنا یہ نماز میں لازم اور ضروری ہے، لہٰذا کہیں کا استدلال کہیں پہ کرنے سے ہم اور آپ کو بچنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَکَّلُونَ۔ مومنین کی 5 صفات بیان کی گئی ہیں۔ مومن کون ہوتا ہے؟ جس کے اندر یہ 5 صفات مجزن ہو جائے۔ پہلی صفت تو یہ ہے ایک مومن کی کہ جب اس کے سامنے رب کا نام لیا جائے تو اس کا دل دھڑکنے لگتا ہو اللہ کے خوف سے۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن وہ ہے کہ جب رب کا نام لیا جائے تو اس کا دل دھڑکنے لگتا ہو کہ اللہ کا ذکر میرے سامنے ہو رہا ہے، وہ مومن ہے۔ جس کی یہ کیفیت ہو وہ یہ سمجھ لے میں مومن ہوں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب
رب کے آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہو تو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہو، قرآن سن کے اس کا ایمان بڑھ جاتا ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان گھٹتا بھی ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے اور ایمان گھٹتا بھی ہے۔ تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان گھٹتا بھی ہے۔ میں نے اثر میں شاید درس میں یہ بات عرض کی تھی، اب آدمی جب نیکیوں کی طرف بھاگتا ہے تو اس کا ایمان بڑھنے لگتا ہے، اور جب برائیوں پہ ہمیشگی کرتا ہے تو اس کا ایمان گھٹنے لگتا ہے۔ تو لہذا ایمان کو بڑھانا چاہیے، ایمان کو گھٹانا نہیں چاہیے۔ اور اس کے بعد فرمایا اور وہ لوگ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہو، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہو۔ اور یاد کر لو، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو گے نا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عصا تھی، اس عصا نے، معمولی سی عصا نے دشمنوں سے لڑنے کے لیے تلوار بنا دیا تھا اسے۔ تو اللہ پہ بھروسہ کر کے دیکھو گے تو معمولی سی لاٹھی بھی آپ کے لیے پہاڑ نظر آئے گی، اس کی ذات پہ بھروسہ کر کے دیکھو۔ نبی علیہ السلام تلوار تھی، درخت پہ لٹکا دیا، سو گئے، دشمن آیا، کون بچائے گا؟ کہا اللہ بچائے گا، تلوار گر گئی، کانپنے لگا۔ یہ اللہ کی مدد تھی، یہ اللہ کا بھروسہ تھا، یہ اللہ پر توکل تھا۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اور مومنین کی چوتھی نشانی یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہوں، نماز نہیں چھوڑتے ہوں، رمضانی مسلمان نہ ہوں۔ اور آدمی جب نماز پر مداومت اور ہمیشگی برتتا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، صحابہ کرام سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ کوئی آدمی اگر دن میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، کیا بدن پہ کوئی غلاظت اور کوئی میل کچیل ہوگا؟ کہا نہیں ہوگا۔ کہا یہی معاملہ نمازوں کا ہے، جس طرح 5 مرتبہ نہانے سے بدن کے غلاظت چلی جائے گی، اسی طرح 5 مرتبہ مسجد میں آ کے سجدہ ریز ہونے سے یہ بدن سے گناہ ختم کر دیے جائیں گے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور مال کو بھی خرچ کرتے ہوں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، اگر 5 کام کر لیں تو حقیقت میں یہ مومن ہو گئے۔ نماز پڑھ لیں، زکوٰۃ دے دیں، اور ان کا دل دھڑکنے لگتا ہو، یہ سارے کام 5 کر لیں تو مومن ہیں۔ اور ان کو 3 چیزیں ملے گی 5 کام کرنے سے، لہم درجات عند ربہم، یہ 5 کام کرنے سے اللہ ان کے درجے بلند فرما دے گا، اور اس کے بعد ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور ان کے لیے روزی بھی ہے۔ تو درجہ بلند کر دے گا، خطاؤں کو معاف کر دے گا، اور عزت کی روزی تمہیں عطا کر دے گا، کبھی روزی کے لیے تمہیں تکلیف نہیں اٹھانا پڑے گا۔ یہ مومنین کے 5 اوصاف تھے جو ہم نے آپ کے سامنے عرض کیے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ بہت سے جنات و انسانوں کو ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ اللہ رب العالمین نے جب خود جہنم کا فیصلہ کر لیا ہے تو آدمی نیکی کا کر کے کیا کرے گا؟ یہ معاملہ ایک تقدیر سے جڑا ہوا ہے، آدمی کیا کرے گا یہ اللہ کو علم ہے۔ اللہ ان بندے کو دنیا میں بھیجے گا، اب بندہ جنت کے راستے پہ جائے گا یا بندہ جہنم کے راستے پہ جائے گا، یہ اللہ کے پاس علم ہے۔ تو لہٰذا اللہ اپنے علم اور جانکاری کی بنیاد پہ اس کے لیے جنت اور جہنم کا فیصلہ پہلے سے کر دیا ہے، لہٰذا اللہ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تقدیر تو اس نے ضرور لکھی ہے، مگر بندے کی رائے اور آزادی کو سامنے رکھ کے لکھی ہے، بندہ جائے گا کدھر؟ لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ہم نے انہیں دل دیا ہے لیکن سمجھتے نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ہم نے انہیں بصارت دی ہے لیکن دکھائی نہیں دیتا۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ہم نے انہیں کان دیا ہے لیکن سنتے نہیں۔ بل ہم اضل،
ارے یہ تو چوپائے ہو گئے ہیں، یہ جانور ہو گئے ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہو چکے ہیں۔ ہم نے انہیں کان دیا تھا، انہیں چاہیے تھا کہ اچھی چیزوں کو کانوں سے سنا کرتے۔ ہم نے انہیں بصارت دی تھی، ظاہر سی بات تھی، حق کو یہ سمجھتے۔ اور ایک جانور بھی کم سے کم گندا سونگھ کے جاتا ہے، تم تو اتنے نکمے اور اتنے نالائق ہو چکے ہو کہ میرے دیے ہوئے کان کا تم نے صحیح استعمال نہیں کیا، میرے دی ہوئی آنکھوں کا تم نے صحیح استعمال نہیں کیا، میرے دی ہوئی بصارت کا تم نے صحیح سے استعمال نہیں کیا، تم سارے کے سارے مشرک ہو گئے۔ کم سے کم ایک جانور بھی گندا سونگ کے جاتا ہے، ایک جانور بھی خطرے کو بھانپ لیتا ہے، ایک جانور بھی نفع اور نقصان کو سمجھتا ہے، فائدہ کہاں ہے نقصان کہاں ہے۔ تم ان جانوروں سے بھی بدتر ہو چکے ہو، ان سے بھی گئے گزرے ہو چکے ہو، آج تک تمہیں اپنا نفع اور نقصان سمجھ میں نہیں آیا۔ بل ہم اضل اولئک هم الغافلون، یہ سارے کے سارے غافل ہیں، اس لیے کہ ایمان نہیں لا سکتے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کہہ دیجئے، اللہ اپنے نبی کی زبان مبارک سے کہلوا رہا ہے، پیغمبر آپ کہہ دیجئے، میں نہیں کہنے والا ہوں۔ اللہ کیا کہہ دوں؟ اے پیغمبر کہہ دو قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا۔ ارے دنیا کے لوگوں، تم مجھ سے مانگ رہے ہو، ارے میں تجھے کیا دے سکتا ہوں؟ مجھے تو اپنی ذات کے بارے میں بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ قل لا املک لنفسی، میں تمہیں کیا تمہارے بارے میں کیا بتا دوں؟ تمہیں کیا دے دوں؟ میں تو اپنی ذات کے بارے میں بھی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا ہوں۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو دنیا کی ساری بھلائیاں میں جمع کر لیتا، مجھے کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، لیکن جان لو نہ میں غیب کی خبر رکھتا ہوں، نہ میں نفع اور نقصان کا مالک ہوں، اللہ کی ذات میں میرا کوئی اختیار ہے۔ ارے اس نے تو مجھے بشیر بنا کے بھیجا ہے، نذیر بنا کے بھیجا ہے، میں تو ڈرانے کے لیے آیا ہوں کائنات کے لوگوں کو، برے کاموں پہ ڈرانے آیا ہوں، اچھے کاموں پہ خوشخبری دینے آیا ہوں، لہٰذا میں اس کا بندہ ہوں، رسول ہوں۔ بندہ اور رسول ہی سمجھو، بندے سے اوپر بڑھا کے مجھے خدا بنانے کی کوشش مت کرو۔ لوگوں نے تو بنا دیا، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، یہ ان لوگوں نے لکھا جنہوں نے آج تک دین کو نہیں سمجھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 13 سالہ مکی زندگی میں یہی ایک جملہ کہتے رہے، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو، تم عرب کے بھی بادشاہ بنا دیے جاؤ گے، عجم کے بھی بادشاہ بنا دیے جاؤ، یہی ایک جملہ تھا، لیکن ہم نے اسے نبی سے اسے خدا بنا دیا۔ اور نبی کہتا ہے کہ مجھے تو اپنی ذات کے بارے میں علم نہیں ہے، میں غیب کا علم کہاں سے رکھتا ہوں؟ جبریل کے آنے کی تیاری تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آج آ کے ملاقات کریں گے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام انتظار کرتے رہے اور آنے کا وقت نکل گیا۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی پتہ نہیں ہے، آپ کبھی باہر جاتے، کبھی اندر آتے، کبھی باہر جاتے، عجیب سی بے چینی تھی۔ بڑی دیر کے بعد چارپائی کے نیچے نگاہ پڑی، کتا پڑا ہوا تھا، بیٹھا ہوا تھا کتا۔ اس کے بعد آپ نے کتے کو بھگایا، اس کے بعد جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، تو آپ نے کہا جبریل تم نے آنے میں بڑی دیر کر دی، کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا حبیب بات یہ ہے، جس گھر میں فرشتے ہوں، جس گھر میں کتے ہوں، رحمت کے فرشتے اس گھر میں جایا نہیں کرتے ہیں۔ کتے کو آپ نے نکال دیا، رحمت کا فرشتہ آپ کے گھر میں داخل ہو گیا۔ تو نبی کو خبر نہیں تھی، نبی کی بیوی پہ الزام لگایا گیا، اور ایک مہینے تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کشمکش میں مبتلا تھے۔ اما عائشہ کے پاس جانا چھوڑ دیا تھا، غیب کی خبر ہوتی تو کہہ دیتے دنیا کے لوگوں بس کرو، میری بیوی پہ الزام مت لگاؤ، وہ پاک دامن ہے۔ لیکن جب قرآن کی آیت نازل ہوئی تب رسول کو خبر ہوئی تھی۔ انشاءاللہ کل شاید وہ بحث آئے گی آپ کے سامنے۔ تو نبی ہے، انہیں خدا مت بناؤ۔ آپ بشیر ہیں اس دنیا کے لیے اور آپ نذیر ہیں اس دنیا کے لیے۔ اچھا ایک بات اور ہے، سماج میں کچھ لوگ بڑے سمجھدار ہوتے ہیں اور کچھ لوگ بڑے ناسمجھ ہوتے ہیں۔
اب کچھ لوگ بالکل بیوقوف ہوتے ہیں. اب ایک سمجھدار آدمی سے اگر کوئی ایک ناسمجھ بھیڑ جائے تو سمجھدار کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے اللہ رب العالمین نے ایک اصول بتایا ہے، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، کہ اگر کوئی جاہل اور گنوار آدمی تم سے بھیڑ جائے، تم سے تکرار کرنے لگے، تم سے بحث و مباحثہ کرنے لگے، زبان درازی کرنے لگے، تو وہاں سے ہٹ جایا کرو. لہٰذا ایک عقل مند کو چاہیے کہ سماج کا کوئی بدو اگر اس کو منہ سے لگائے، اس سے بد زبانی کرے، زبان درازی کرے، بیوقوف اور ناسمجھ ہو، تو اس کے ساتھ ناسمجھ نہیں بننا چاہیے، وہاں سے ہٹ جانا چاہیے. یہ ایک سمجھدار آدمی کا تقاضا ہے. دینے کو تو اس کو بھی میں دے سکتا تھا گالی، دینے کو تو اس کو بھی میں دے سکتا تھا گالی، لیکن میری تہذیب اجازت نہیں دیتی. یہی تو ہمارے اس میں فرق تھا. اس نے ہمیں گالی دی، ہم وہاں سے ہٹ گئے. یہ ہماری تہذیب کا حصہ نہیں تھا، ہم اسے گالی نہیں دے سکتے تھے. تو کوئی گنوار اگر آپ سے بھیڑ جائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک آدمی پہنچتا ہے اور برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے، آپ انصاف نہیں کرتے، آپ ہمارا خیال نہیں کرتے، جو کچھ تھا اس نے کہہ دیا. تو ایک صحابی بغل میں بیٹھے تھے، اب وہ جانتے تھے کہ کس سے یہ آدمی کس کو کیا کہہ رہا ہے. ارے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عجیب و غریب شخصیت کے حامل تھے. ان کو جانتے تھے کہ ان کی تلوار نکل جاتی ہے. عیسائی مائیں، اس دور کی عیسائی مائیں، اپنے روتے ہوئے بچوں کو جب انہیں خاموش کرنا ہوتا، بچے چپ نہیں ہوتے تھے، تو عیسائی اور یہودی مائیں کہتی تھی بیٹا چپ ہو جا، عمر آنے والا ہے. یہ اس شخص کے خوف کا عالم تھا. شیطان راستہ تبدیل کر دیتا تھا. ایران و روم کے بادشاہ، انہوں نے یہ پابندی لگا رکھی تھی، خبردار عمر کا نام میرے دربار میں مت لیا کرو. میرے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے. یہ اس شخص کی حکمرانی کا اندازہ تھا. تو صحابی نے بھاپ لیا یہ آدمی لڑ کس سے رہا ہے. تو انہوں نے کہا امیر المومنین معاملہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قرآن مجید کی آیت بھی ہے کہ گنوار اگر آپ کے منہ لگے تو اسے چھوڑ دیا کرو. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بات صحیح ہے، ہم نے اسے معاف کر دیا. تو کوئی جاہل مل جائے تو اس سے بحث اور تکرار مت کرو. اس کے بعد ایک مچھلی والوں کا واقعہ ہے. وہ مچھلی والے جو دریا کے پاس رہتے تھے، دریا کے پاس انہوں نے اپنا گھر بنا رکھا تھا، اور اس دریا میں مچھلیاں بڑی کثرت سے آیا کرتی تھیں. تو اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر آزمائش میں ان کو مسلط کر دیا. کہا سنو، جو دریا تمہارے سامنے دکھائی دے رہا ہے نا، اس میں سنیچر کے دن مچھلی کا شکار مت کرنا، میں تم کو منع کرتا ہوں. تو شرارتی لوگ تو تھے ہی، انہوں نے اپنا گیم بدل دیا. کہ اللہ نے منع کیا ہے مچھلی کا شکار کرنے سے، تو ان لوگوں نے یہ کیا کہ سنیچر کے دن مچھلیاں بھی زیادہ آتی تھیں، اور سنیچر کے ہی دن اللہ نے منع کیا. تو یہ سنیچر سے پہلے ڈوریاں ڈال کے مچھلیاں پھنسا لیتے تھے، اور اتوار کو مچھلیاں نکالتے تھے. اور جب پوچھنے والے پوچھتے تھے یہ کیا، تو کہا ہم نے سنیچر کے دن تھوڑی نہ شکار کیا ہے، شکار تو ہم نے اتوار کے دن کیا ہے. یہ اللہ کو بیوقوف بناتے تھے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے ابھی بتاتا ہوں، رکو. وَاسْأَلُوا عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ. اس میں 3 گروہ پیدا ہو گئے. ایک تو وہ تھے جو مچھلی کا شکار کرتے تھے، جو گناہ کا یہ کام کرتے تھے منع کرنے کے باوجود، اور دوسرے وہ تھے جو انہیں منع کرتے تھے یہ کام مت کرو، اللہ نے منع کیا ہے. اور تیسرے وہ تھے جو خاموش ہو گئے تھے. آج سماج کا ایک کثیر طبقہ اسی برائی میں مبتلا ہے، خاموش ہے. وہ ہم سے کیا مطلب ہے کون کیا کر رہا ہے. یہی وہ طبقہ ہے جو خاموشی کے ساتھ کھڑا ہوا. اس کا انجام ابھی بتاتا ہوں خاموش رہنے کا. تو جب انہوں نے گناہ چھوڑنے سے باز نہیں آئے، تو جتنے اللہ کے اچھے بندے تھے انہوں نے دیوار کھینچ لی. کہا ظالموں ہم تمہارے ساتھ نہیں رہیں گے، اللہ کا عذاب آئے گا تو ہم بھی جائیں گے تمہارے ساتھ میں. اور انہوں نے دیوار کھینچ لی، الگ ہو گئے. دن گزرتی گئی، رات گزرتا گیا، صبح گزری، شام گزرا، مہینے گزرے، ہفتے گزرے. ایک دن جب یہ اللہ کے نیک بندے
جب سو کر اٹھے تو ماجرا کیا دیکھا کہ آج ان گنہگاروں کے معصوم بچوں کی چیخیں سنائی نہیں دے رہی. صبح اٹھتے تھے امی دودھ چاہیے، ابو کیلا چاہیے، دادا سیب چاہیے، وہ گفتگو ان کی کہاں گئی؟ آج ان کی آوازیں نہیں سنائی دے رہی، ان کی چیخیں نہیں سنائی دے رہی، ان کی گفتگو نہیں سنائی دے رہی، ان معصوموں کا شور و غل نہیں سنائی دے رہا. آخر ماجرا کیا ہے؟ جب ان اللہ کے نیک بندوں نے چہار دیواری سے جھانک کے دیکھا، چھلانگ لگا کے ان کے طرف نگاہ کو اٹھایا، تو دیکھ کے حیران و ششدر رہ گئے کہ ان تمام کے تمام ظالموں کے چہروں کو اللہ نے بندر بنا دیا تھا. جو گناہ کرتے تھے، مچھلیوں کا شکار کرتے تھے، ان کو بھی بندر بنایا. اور جو خاموشی سے یہ نظارہ دیکھ رہے تھے، ہم سے کیا مطلب ہے، تم گناہ کرتے رہو، اللہ نے انہیں بھی بندر بنا دیا. تو ظلم کرو گے، گناہ کرو گے تو سزا ملے گی، اور گناہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہو گے تو اللہ رب العالمین کی یہ سنت ہے، جب عذاب کو نازل کرتا ہے تو اچھوں کو بھی نہیں چھوڑتا ہے، بروں کو بھی نہیں چھوڑتا. اچھوں کو اس لیے نہیں چھوڑتا ہے کہ تم خود اچھے تھے، لیکن سماج میں اچھائی کے پروان کو چڑھانے کی کوشش کیوں نہیں کی تھی؟ تم پارسا تھے، پارسائی کو سماج میں لاگو کرنے کی کوشش کیوں نہیں تھی؟ تم نمازی تھے، لوگوں کو نمازی بنانے کی کوشش کیوں نہیں کی تھی؟ تم روزے دار تھے، دوسروں کو تم نے روزے دار بنانے کی کوشش کیوں نہیں کی تھی؟ تم اچھے تھے تو ضرورت یہ تھی، سماج کو تمہیں اچھا بنانا چاہیے تھا، لیکن تم نے اپنے فریضے کو انجام نہیں دیا ہے. لہٰذا گنہگار کو جیسے دنیا میں رہنے کا حق نہیں ہے، تمہیں بھی حق نہیں ملتا. تو دونوں کو اللہ نے بندر بنا دیا، کہا جاؤ عیش کرو. تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ گناہ سے بھی باز آیا جائے اور گناہ کرنے والوں کے ہاتھ کو روکا جائے. اور ایک بات اللہ رب العالمین نے بڑی اچھی بتائی، مالداروں کے لیے آیت کریمہ سنائے دیتا ہوں. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. دونوں کے لیے اور پوری کائنات کے لوگوں کے لیے. اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ بستیوں والے، ایک بستی کو خطاب کیا، اگر ایمان لے آتے، مومن ہو جاتے، تو میں ان کے لیے آسمان سے برکتوں کا نزول فرما دوں گا. اگر یہ بستی والے مومن ہو جائیں تو ان کے لیے میں برکتوں کا نزول فرما دوں گا. اللہ نے یہ نہیں کہا مال دے دوں گا، خزانہ دے دوں گا، کارخانے دے دوں گا، اقتدار دے دوں گا، حکومت دے دوں گا، فیکٹریاں دے دوں گا. کہا مومن ہو جاؤ گے تو مال میں برکتوں کا نزول فرما دوں گا. معلوم یہ ہوا کہ اصل چیز دولت نہیں، اصل چیز برکت ہے. کروڑوں کما لو، اربوں کما لو، خربوں کما لو، اللہ برکت چھین لے کبھی خوشحال نہیں ہو سکتے. لیکن 500 کی مزدوری کرو، 1000 کی کرو، 2000 کی کرو، 300 کی کرو، اللہ اس معمولی سی کمائی میں برکت ڈال دے، کبھی کسی کے محتاج نہیں ہو سکتے. تو مسلمانوں، دولتوں میں اضافے کی نہیں، جب اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤ تو برکتوں کی دعا مانگ لیا کرو. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. جب دعا مانگنی ہو تو برکتوں کی دعا مانگ لیا کرو. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اے نبی علیہ السلام، آپ کے ہوتے ہوئے میں انہیں عذاب میں داخل نہیں کروں گا. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہ اللہ رب العالمین جس قوم کو استغفار کی توفیق دے دے اس قوم پہ عذاب نازل نہیں کیا کرتا. جس قوم کو استغفار کی توفیق دے دے اللہ اس قوم پہ عذاب نازل نہیں کیا کرتا. اور اسی لیے فرمایا قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ. ارے سنو، جتنے بھی کافرین اور مشرکین دنیا میں تھے انہیں کہا اللہ رب العالمین نے کہ سنو، تم سدھر جاؤ اور تم میری ذات پہ ایمان لے آؤ. تم سدھر جاؤ اور میری ذات پہ ایمان لے آؤ، اور اگر نہیں لاؤ گے تو جانتے ہو فقط مضت سنت الاولین. ارے ماضی کی تاریخ پڑھ لو، ہم نے ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا کے چھوڑا. وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ. اور ایک آخری بات،
وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پہ بلایا تھا تورات دینے کے لیے، 30 راتوں کے لیے بلایا تھا، راتیں وہ 40 ہو گئیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام گئے بیچارے اور عبادت کرنا شروع کیا، دعائیں مانگنی شروع کی۔ اللہ نے 10 دن اور بڑھا دیا، اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نمائندہ بنا کے گئے تھے، دیکھنا ذرا یہ بگڑ نہ جائیں، بگڑے تو پہلے سے ہی ہیں، ذرا ان کا خیال رکھنا۔ تو 40 راتیں ہو گئیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ اچھا، انسان کتنا لالچی پیدا کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام ادھر گفتگو کر رہے ہیں، ادھر کہہ رہے ہیں اللہ یہ گفتگو سے تو کام نہیں چلے گا، ذرا چہرے انور کا دیدار تو کروا دے۔ یہ انسان کی حرص ہوتی ہے۔ ادھر گفتگو ہو رہی ہے، ادھر کرے اللہ گفتگو سے کام نہیں چلے گا، میں تو چاہتا ہوں تیرا دیدار بھی ہو جائے۔ گفتگو کیوں کرتا ہے، چہرہ تو دکھا دے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ موسیٰ ارے کم سے کم صبر تو کرو، دنیا میں تم سے پہلے میں نے یہ فضیلت کسی اور کو نہیں دی ہے۔ یہ جو گفتگو تم سے کر رہا ہوں یہ فضیلت میں نے تمہارے سوا کسی اور کو آج تک نہیں دی ہے۔ کم سے کم گفتگو پہ صبر تو کر لو، تم مجھے دیکھنے کی بات کرتے ہو، کم سے کم جنت میں دیکھ لینا، آخرت میں دیکھ لینا، ساری دنیا کے مسلمان دیکھیں گے کلمہ والے۔ تو کہا کہ نہیں اللہ میں تو تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میری تمنا ہے۔ شوق کلام لے گیا موسیٰ کو طور پہ۔ میں کتنا بد نصیب تھا، مسجد نہ جا سکا۔ ایک وہ بندہ تھا جس نے گفتگو کے شوق میں کوہ طور پہ پہنچ گیا بیچارہ، اور 40 رات تک عبادتوں میں پڑا رہا۔ اللہ تو کب نظر آئے گا، تو مجھ سے گفتگو کب کرے گا؟ تو کہا کہ موسیٰ مانو گے نہیں، ضدی تو بہت تھے نا۔ ایک آدمی کو ایک تھپڑ رسید گیا تھا، وہی مر گیا تھا، اور شہر چھوڑ کے بھاگ گئے تھے موسیٰ علیہ السلام۔ تو کہا کہ نہیں دیکھوں گا۔ کہا ٹھیک ہے، یہ جو پہاڑ ہے اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، میں تجلی فرماؤں گا، اور یہ پہاڑ اپنی جگہ قائم رہا تو مجھے دیکھ لو گے، نہیں تو دیکھ نہیں پاؤ گے، میں نہیں جانتا ہوں۔ اب موسیٰ علیہ السلام بیچارے ٹھک ٹھکی لگائے ہوئے پہاڑ کی طرف دیکھ رہے ہیں، پلک بھی نہیں جھپک رہے ہیں، اور اللہ نے تجلی فرمائی، ایک چیخ نکلی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ تو جب بے ہوش ہو کے گر پڑے تو وہی معافی مانگنے لگے، اللہ رب العالمین مجھ سے بہت بڑی خطا ہو گئی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میرے گناہوں کو معاف کر دے، اگر تو معاف نہیں کرے گا تو میرے گناہوں کو کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل اور نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔